چونکہ یہاں دو موضوعات ہیں اور میں اپنی بات کا آغاز اس جملے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ الحمد کے حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک جو قرآن مجید کے دامن میں 30 پارے 114 سورتیں 6666 آیات اور 559 رکوعات ہیں. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے دامن میں ہمیں بے شمار اشخاص اور افراد کی قربانیاں دکھائی دیتی ہیں اور ان تمام قربانیوں کا مقصد اللہ کی رضا اور دین اسلام کی سربلندی ہے. لیکن انسانی تاریخ میں دو قربانیاں بہت منفرد بھی ہیں اور انوکھی بھی، اور وہ دو قربانیاں ہیں، ایک قربانی اہل منا کی اور ایک قربانی اہل کربلا کی. ذرا تیار ہو کے بیٹھیے گا اور ذہن کو آگے رکھ کے بیٹھیے گا. ایک قربانی ہے اہل منا کی اور ایک قربانی ہے اہل کربلا کی. اہل منا بھی اہل بیت ہے اور اہل کربلا بھی اہل بیت ہے. اہل منا بھی نبی کے گھر والے ہیں، اہل کربلا بھی نبی کے گھر والے ہیں. اہل منا بھی اہل درود ہیں اور اہل کربلا بھی اہل درود ہیں. مجھے تسلی نہیں ہو رہی آپ کی سبحان اللہ سے. یہ آپ نے میرے جانے کے بعد سوچنا ہے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. ابھی قبول کرو. اہل منا بھی اہل درود ہیں، اہل کربلا بھی اہل درود ہیں. منا والے بھی حقدار سلام ہیں، کربلا والے بھی حقدار سلام ہیں. اگر اب بھی نہیں سمجھے تو میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ منا والے وہ ہیں جنہوں نے کعبہ بنایا ہے اور کربلا والے وہ ہیں جنہوں نے کعبہ بچایا ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں حضرت آپ کی آسانی کے لیے کہ منا والے وہ ہیں جنہوں نے دین کی عمارت تعمیر کی ہے اور کربلا والے وہ ہیں جنہوں نے دین کی تعمیر کردہ عمارت کی حرمت پہ پہرا دیا ہے. منا والے وہ ہیں جنہوں نے کعبہ بنایا نہیں، الفاظ بدل دیتا ہوں. منا والے وہ ہیں جنہوں نے سنگلاخ چٹانوں سے اللہ کی رضا کے لیے کعبہ بنایا اور کربلا والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کعبہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچایا. کعبہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچایا. اب ہم قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. یہ قرآن مجید کی سورت حج ہے اور یہ اچھا ہوا کہ یہ نماز کی کتاب بھی قرآن پاک سے نکل کر میرے سامنے آ گئی اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو نماز کا سبق بھی سناتا ہوں اور پھر میں حسین کریم کا مشن آپ کو بتاتا ہوں. سبحان اللہ بولیں اور اگلی بات میں آپ کیا. ہاں مجھے موبائل پہ سرچ کرنا پڑتا، نماز ڈھونڈنا پڑتی. یہ سامنے آ گئی اور اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. قرآن مجید کی سورت حج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 27 ہے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. جب کعبہ تعمیر ہو گیا، کعبہ کی تکمیل ہو گئی،
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کو حکم فرمایا کہ کعبہ کی دیوار پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دیوار کعبہ کا سہارا لے کر تاکہ یاتوک کا وہ تیرے پاس آئے حج کرنے. بات کا مول ڈالو, میں نے کوئی بات کی ہے آپ سے. قرآن کے الفاظ ہے یاتوک کا وہ تیرے پاس آئے حج کرنے کے لیے. اس یاتوک کا پہ میں بعد میں جاتا ہوں, پہلے الزن پہ گفتگو کر لوں. الزن فی الناس, انسانی تاریخ میں جس طرح دو قربانیاں منفرد ہیں منا والوں کی اور کربلا والوں کی, اسی طرح دو اذانیں بھی منفرد ہیں, ایک منا والوں کی اور ایک کربلا والوں کی. ایک منا والوں کی اور ایک کربلا والوں کی. اذان کیا ہے؟ اذان کیا ہے؟ اذان ہے ندا, اذان ہے بلاوا, اذان ہے مدعو کرنا, اذان ہے دعوت دینا, اذان ہے کسی کو بلانا. منا والوں کی اذان ہے کعبہ بنانے کے بعد لوگوں حج کی طرف آؤ, اور کربلا والوں کی اذان ہے کعبہ بچانے کے بعد لوگوں غیرت کی طرف آؤ. کاش کی امت نے کربلا پڑا ہوتا. اصل المیہ یہ ہے کہ لوگوں نے کربلا میراثیوں سے سنا ہے, کسی خاندانی بندے سے سنا ہوتا تو امت کی یہ حالت نہ ہوتی. جب کربلا میراثی سنائے گے تو حسین سمجھ نہیں آئے گا. جب کوئی قرآن کا وارث کربلا سنائے گا تو پھر معلوم ہوگا کہ کربلا کیا ہے, حسین کا کردار کیا ہے. کہ میں اگلی بات کروں یار, جلدی کرو. جو بات میں کرتا ہوں میں نے کر دی ہے, جو میں نے کہنا تھا میں نے کر دیا. اذن فی الناس, اور پھر واپس ہی کو نہیں لینی الفاظ. اذن فی الناس بالحج. ابراہیم اذان پڑھو, ابراہیم اذان پڑھو. ایک اذان ابراہیم نے دی, ایک اذان حسین نے دی. ایک بلاوا ابراہیم کا ہے, ایک بلاوا حسین کا ہے. ایک صدا منا والوں کی ہے, ایک صدا کربلا والوں کی ہے. منا والے کہہ رہے ہیں حج کی طرف آؤ, کربلا والے کہہ رہے ہیں حج بچانے کی طرف آؤ. جو تجھے حج کی طرف بلائے وہ ہے منا والے, جو تیرے حج کی حرمت پہ عزت کا پہرا لگائیں وہ ہے کربلا والے. اذن فی الناس, ایک اذان حسین کی, ایک اذان ابراہیم کی, ایک منا والوں کی, ایک کربلا والوں کی. وہ بھی نبی کے گھر والے, یہ بھی نبی کے گھر والے. وہ بھی تیرے درود کے اندر شامل, یہ بھی تیرے درود کے اندر شامل. اللہم صلی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگلا مرحلہ, جب ابراہیم اذان پڑھ چکے تو دوسرا حکم یہ تھا کہ اس اذان کا مقصد یہ ہے کہ یا تو کا وہ حج کرنے تیرے پاس آئے. کہاں پہ؟ بیت اللہ کے لفظ ہی نہیں آئے یہاں آیت میں, یہاں ہے یا تو کا تیرے پاس آئے. یہ ہے ہی نہیں کہ کعبے میں حج کرنے آئے, حج وہاں ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں الفاظ ہے یا تو کا تیرے پاس آئے حج کرنے. علا کل دامری یاتین من کل فج عمیق, جس ذریعے سے بھی آنا ہے آئے لیکن حج تیرے پاس ہوگا. ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک, جن کے پاس جانے سے حج ملے وہ ہے منا والے, جن کے پاس جانے سے رب ملے وہ ہے کربلا والے. کبھی منا اور کربلا پہ اس طرح دیکھیے گا قرآن مجید کی نظر میں منا اور کربلا کیا ہے.
ہاں اس قوم کے مناظرین کو وہابیوں سے مناظرہ کرنا ہو تو انہیں قرآن میں لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، انہیں حضرت عبداللہ کے تحت خشکی اور طری کا سارا علم قرآن میں نظر آ جاتا ہے، لیکن فاروق اعظم، صحابہ اور اہل بیت انہیں قرآن میں نظر نہیں آتا۔ مجھے دکھ کس بات کا لگتا ہے؟ رتب ولا یابس، انہیں خشکی اور طری کا سارا علم کہتے ہیں قرآن میں ہے، تو جب خشکی طری قرآن میں ہے تو پھر کربلا کا جو مارکہ ہے، جو حسین کریم کا کردار ہے، وہ کربلا سے وہ قرآن سے بہر کیوں ہے؟ آؤ قرآن پھر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم کے خاندان کی تطہیر کو اور ان کے مشن کو کس انداز میں پروان چڑھا رکھا ہے۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک، یہ ہے قرآن مجید کا پہلا پارہ، بلکہ پہلے پارے کو رہنے دیجیے، اس وقت 13ویں پارے میں جاتے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورت ابراہیم۔ سورت ابراہیم کی آیت نمبر میں پڑھنے لگا ہوں جناب والا، آپ کے 24 اور 25، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیفیت بیان کی ہے ایک درخت کی، جو درخت ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، اور وہ درخت وہ ہے جس درخت کو میرے رسول نے پروان چڑھایا اور میرے رسول کے خاندان نے اسے خون جگر دے کر بچایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو سورت سبحان اللہ کی ہے، جو گل سمجھ آوے پھر بھی سبحان اللہ کہے۔ میں نے کوئی خوشی نہیں ہوئی اس گل ہوتے کہ تو سورت سبحان اللہ کی، میں نے اس وقت خوشی ہوئی جس وقت تسی گل سمجھ کے سبحان اللہ کی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور اس آذان دینے والے خاندان کو اللہ نے سورت ابراہیم میں بیان کیا۔ اس قوم کی بڑی پریشانی ہے، کوئی ایک پریشانی ہو تو بندہ اس کا حال بھولے نا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، اللہ مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، وہ درخت جس کا شجرہ بہت پاکیزہ ہے،
وہ شجر بہت پاکیزہ ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہے، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہے۔ اب حضور والا مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے یہاں کھجور کا درخت مراد ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں، بالکل مراد ہے، اس کی جڑیں بہت گہرائی میں ہیں، اس کی شاخیں بہت بلندی پہ ہیں، لیکن کوئی ایسا شجر بھی تو ہے نا جو بندے سمجھ رہے ہیں بات وہ بولے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت فرعھا فی السماء۔ مفسرین کی دوسری جماعت کہتی ہے اس شجر سے مراد خاندان رسول ہے، جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ہیں اور جس کی عظمت کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ سبحان اللہ بولو بھائی، سبحان اللہ بولو۔ مفسرین کی ایک جماعت کھجور کا درخت مراد ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں، بالکل صحیح ہے۔ مفسرین کا دوسرا طبقہ کہ آل رسول مراد ہے، کہ وہ آل رسول کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ یزیدیت نے اپنا پورا ٹل لگایا، مگر ٹل لگانے کے باوجود بھی آج بھی نام اگر چمک رہا ہے تو وہ حسین کا چمک رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فرمایا یہ وہ درخت ہے تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، جو اپنے رب کی حکم سے پھل دیتا رہتا ہے۔ کھجور کا درخت روز پھل نہیں دیتا، یہ روز دیتا رہتا ہے۔ کھجور کا درخت جون جولائی اگست ستمبر کے شروع تک پھل دیتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ پھل دیتا رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور رب العالمین یہ مثالیں بیان کرتا ہے کس کے لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو اہل ذکر ہے۔ اچھا رکو یار، ایک اور مرحلے سے بات دیکھ لیں۔ اس نماز کی کتاب کے اندر امام حسین نہ دیکھ لیں، حضرت مجھے دعائے قنوت نکال دیں، دعائے قنوت مجھے نکال دیں۔ اس نماز کی کتاب کے اندر امام حسین کے نام پہ لنگر کھانے والی قوم، امام حسین کے نام پہ دیگے دینے والی قوم، جس وقت امام حسین کے مشن کی بات آئے تو اس وقت قوم کیوں پریشان ہو جاتی ہے؟ امام حسین کی قربانی کا مقصد تو ڈھونڈو نا کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی۔ یزید شرابی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید ظالم تھا، یزید ماؤں بہنوں بیٹیوں میں تفریق نہیں کرتا تھا، یزید کتے پالتا تھا، یزید بندر پالتا تھا، یزید چیتے پالتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید قرآن کا مذاق اڑاتا تھا، یزید وحی کا انکار کرتا تھا۔ اب یہ کتنی باتیں یزید کے اندر ہیں، یہ اگر تمہارے حکمرانوں میں بھی موجود ہیں تو پھر تم یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا حسین کے ساتھ؟ ہاں، ہم مسجد کے اندر بیٹھ کے کہتے ضرور ہیں ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم عملاً حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ آؤ آج یہ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں حسین کے ساتھ کھڑا کس طرح ہونا ہے۔ سبحان اللہ بولو، اور اگلی بات میں آپ کے حوالے کروں۔ اصل میں المیہ یہ ہے کہ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بات سمجھانی بھی ہے، ایسی تقریر کر کے مجھے بھاگ نہیں جانا، میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے، آپ کے پلے کوئی بات ڈالنی ہے۔ مطلب آپ بہت زیادہ کوئی غمگین لگ رہے ہیں۔
آج ان کے چہرے کوئی مرجائے ہیں، حالانکہ یہ بندے مرجائے ہوئے ہیں نہیں، لیکن بندے تھوڑے مرجائے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں بندے اس لیے مرجا گئے ہیں کہ بات آ گئی ہے مشن حسین پہ، بات آ گئی ہے مشن حسین پہ۔ ماشاءاللہ امام حسین کا لنگر بھی شفا دیتا ہے، سبحان اللہ بولے، اور امام حسین کا مشن بھی بندے کو بندہ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ بولے۔ اور اگلی بات میں آپ کے حوالے۔ اچھا جی، 5 نمازیں مسلمانوں پہ فرض ہیں، اور ان نمازوں کے اندر 3 رکعتیں کفتوں کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں، کیا ہے؟ شاباش، وتر کی حضرت جب پہلی رکعت پڑھی جائے، دوسری بھی پڑھی جائے، تشہد میں بیٹھنے کے بعد بندہ عبدو و رسولہ پہ کھڑے ہو کے پھر الحمدللہ رب العالمین سے جب اپنی بات شروع کرتا ہے، شروع کرنے کے بعد جب قل هو اللہ احد یا کوئی صورت ملاتا ہے، ملانے کے بعد ہاتھ بندے ہوئے چھوڑتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھتا ہے، تو پھر بندہ کیا پڑھتا ہے؟ شاباش، دعائے قنوت۔ یہ جو دعائے قنوت ہے نا، اس دعائے قنوت کے بالکل سینٹر میں امام حسین موجود ہے۔ میں نے آپ کو کوئی نتیجہ دینا ہے، بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا موڈ بنائے بات سمجھنے والا، تھوڑا سا موڈ بنائے بات سمجھنے والا، موڈ بنائے، جو بھی ہے وہ جو ہی ہے، پر موڈ بنائے۔ امام حسین کے مشن کو اتنا آسان مشن نہیں ہے، امام حسین کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ نے کفتوں کی نماز آج پڑھنی ہے، تو پڑھنے کے بعد جب دعائے قنوت میں جانا ہے تو دعائے قنوت میں آپ نے امام حسین کا نظارہ بھی کرنا ہے اور آپ کا جلوہ بھی دیکھنا ہے۔ پر میں پڑھنے لگا ہوں اور آپ میرے خیال میں امام حسین کا استقبال کرنے لگے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ وہ جو آپ کربلا سنتے ہیں نا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، آج ہم سے سنیں کربلا۔ وہ جو آپ سنتے ہیں نا، وہ ایک سرسری بات، یہ کربلا یہ ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہر لفظ میں امام حسین موجود ہے، لیکن سینٹر میں تو پھر امام حسین سارے پردے اٹھا کے سامنے آ جاتے ہیں نا، پھر یہاں آ کے بتاتے ہیں کہ جڑے جڑی گل دعائے قنوت ایک آنکھنا پہ ہمیں اس گل تے مسیحی دوبار بھی عمل کریں۔ ہاں جی، جمعے والے دن مولوی صاحب کبھی ناموس رسالت پہ بات کر لیں، عزت رسول پہ بات کر لیں، غیرت رسول پہ بات کر لیں، عقیدہ ختم نبوت پہ بات کر لیں، تو پھر مقتدی کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب آج تو سیاسی گلہ شروع کر دیتی ہیں۔ مقتدیاں نو اجے تک اس گل دی سمجھ ہی نہیں آئی کہ رسول اللہ دی عزت اور حضور دی ختم نبوت ہے تے تیری نماز بھی ہے، تیرا حج بھی ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت کی بات ہی نہیں ہوگی تو کس کی نماز اور کس کا حج؟ کوئی عالم دین اگر ناموس رسالت پہ بات کر لے، غیرت کی بات کر لے، سمت کو جگانے کی بات کر لے، حکمرانوں کی غلطیوں پہ تنبیہ کرنے کی کوشش کرے، تو مولوی صاحب نماز روزہ دسو، تجھے ابھی تک نماز سمجھ ہی نہیں آئی کہ ساری نماز کے اندر غیرت کی بات ہو رہی ہے، اور حسین ابن علی اس غیرت کا پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہے۔ بول سبحان اللہ، میں تجھے نماز سناؤں۔ خبردار آج تو بات کسی مولوی نہ لڑائی کرے کہ مولوی صاحب تو ختم نبوت تردید کیوں کی، تو ناموس رسالت دی گل کیوں کی؟ تے علماء دی ذمہ داری ہے تسی بھی کھڑکا کے گل کیتا کرو مشن حسین تے، کھڑکا کے گل کیتا کرو عزت رسول تے۔
یہ جڑی آج کفر نماز پڑھنی ہے حاجیاں تے نمازیاں اسے بھی دعائے قنوت پڑھ سن تے بہت سارے بندے انو رٹا لایا ہونا تے بہت سارے بندے دا کچا ہونا وہ آج نال نال یاد بھی کر لو اللہم انا نستعینکا اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں وَنَسْتَغْفِرُكَ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِكَ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اے اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ اے اللہ ہم تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں وَنَشْكُرُكَ اے اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں وَلَا نَكْفُرُكَ اے اللہ ہم تیری ناشکری نہیں کرتے وَنَخْلَعُ ہم الگ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ ہم الگ کرتے ہیں وَنَتْرُكُ ہم اس کو چھوڑتے ہیں مَن يَفْجُرُكَ جو تیرا اور تیرے نبی کا نافرمان ہے بولو 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 تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد پھر سن لو جی میں شروع دعائے قنوت پڑھن لگا اس کے اندر امام حسین موجود ہیں جس بندے نو نظر نہیں آنے ہوئے وہ اپنا علاج کراوے میں امام حسین نو دیکھ رہا دعائے قنوت نے اندر امام حسین کھڑے اور جیڑی گل اللہ دعائے قنوت بیان کی تھی مصطفیٰ دی زبان تو امام حسین نے کربلا وچ یزید اور یزیدیت دے سامنے کھڑے ہو کے اس تک پریکٹیکل کر کے دسیا کہ جس وقت حکمران یزید جیسے ہو تو پھر امت کا کام ہے وہ حسین جیسا کردار ادا کرے میں نہ کسی کو گولڈ میڈل لینا تے نہ کسی کو انعام لینا تے نہ کسی کو سرپرائز لینا تے نہ کسی کو سرپرائز دینا سبحان اللہ بولو میں اگلی گل تہاڈے حوالے بات نہ مدرسے دا چندہ مکنا تے نہ کھلا لینیاں میں امام حسین بیان کرن لگا سبحان اللہ بولو اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد اللہم انا نستعینک اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں حسینیت وَنَسْتَغْفِرُكَ اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں حسینیت وَنُؤْمِنُ بِكَ اے اللہ ہم صرف تیری ذات پر ایمان لاتے ہیں حسینیت وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اے اللہ ہم تیری ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ اسلحے سے لڑنے آئے وہ تیزاب لے کے آئے وہ ہیلی کاپٹروں سے شیلنگ کریں وہ ظلموں پر بریت کے ساڑھے پہاڑ توڑ دیں وہ ہر ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ ہم تیری ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں تیری ذات پہ بھروسہ کرنے ہیں نماز تو پھر یزید نال کھڑا ہوئی پھر کچھ نہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میرے کو ایک بندہ پوچھنے لگا کہ طریقہ کار ہے کہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میرے کو ایک بندہ بیٹھا سی وہ کہنے لگا جی بندہ صبح دی پڑھے تے پیشی دی پڑھن دی توفیق مل جاوے تو نماز قبول ہو گئی ہے میں کہ حضرت ایویں رولا نہ پاؤ نماز قبول ہون دی علامت یہ نہیں ہے کہ صبح دی پڑھے تے پیشی دی پڑھ لے کئی بندے عادتاں نال نماز پڑھ لینے انہاں دی عادت ہونی ہے او عبادت سمجھ کے نہیں پڑھنے عادت سمجھ کے پڑھنے ایک قبولیت دی علامت نہیں مینوں آکھن لگا قبولیت دی علامت کیویں میں کہ جیڑی گل نماز وچ کہہ رہا نماز تو باہر اس تے قیمے تے نماز قبول ہو گئی ہے جیڑی نماز وچ گل کر رہے ہیں اس گل تے قیمے تے نماز قبول ہو گئی ہے اے 10-15-20 روپیاں دی کاپی ملدی ہے نماز دی لے کے جیب وچ رکھ لو تینوں پڑھے کرو کہ روزانہ اسی اللہ نو کی کہہ رہے ہونے تے پھر نماز تو نکل کے ساڈا کی مسئلہ ہونا
اگر انہاں مسئلے نے انہاں ممبر دی اس تقدیس کو سمجھا گیا ہو گیا نا کہ ممبر کس واسطے بنایا گیا، ایک کتنا بڑا منصب ہے، اس کے اوپر عالم دین نے اگر غیرت اور ناموس رسالت کی بات کی ہوتی اور تو نے اپنے عالم کو کہا ہوتا کہ آج کر ختم نبوت پہ بات، آج کر ناموس رسالت کے بعد، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، حاجی جسے گورنمنٹ ریٹائر کر کے 60 سال کی عمر میں گورنمنٹ بھی قبول نہیں کرتی، اسے بھیج دیتی ہے، وہ مسجد کی انتظامیہ میں شامل ہوتا ہے اور آگے کیا کہتا ہے، مولوی صاحب کوئی سیاسی جان نہ کرے ہو۔ جس بندے کو اپنے رسول کی عزت کا پاس نہیں، اس کو ہم نے راضی رکھ کے حضرت کیا کرنا ہے؟ اس کو حافظ غلام حسین صاحب جس بندے کو نبی پاک کی عزت کا پاس نہیں ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہی اسے سمجھ نہیں آ رہا، وہ ساڑھے نال راضی رہے تے کی ہوئے گا تے ساڑھے نال ناراض ہویا تے کی ہو جا سکے۔ ایڈا بندہ کہتا جنازت بھی شریک ہو جاوے تے میت کو عذاب ہو جانا۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ونستغفرک، اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں ونؤمن بک، اے اللہ ہم تیری ذات پہ ایمان لاتے ہیں، سنیے ونتوکل علیک، اے اللہ ہم تیری ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں ونثنی علیک الخیر، اے اللہ ہم تیری اچھی اچھی تعریف کرتے ہیں ونشکرک، اے اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ولا نکفرک، اے اللہ ہم تیری ناشکری نہیں کرتے ونخلع، ہم الگ کرتے ہیں اس بندے کو ونترو کو، ہم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، من یفجرک، جو تیرا اور تیرے نبی کا غدار ہے، جو تیرا اور تیرے نبی کا غدار ہے، نماز کہہ رہے ہیں ساڑھا کوئی تعلق نہیں، جیڑا ممتاز قادری نو پھانسی دے وے ساڑا او دے نال بھی کوئی تعلق نہیں، جیڑا آسیہ نو بھین بنا کے باہر بھیجے ساڑا اس نال بھی کوئی تعلق نہیں، کیوں؟ اسا نماز وعدہ کیتا ہے نخلعو نترکو من یفجرک، اوکھی سبحان اللہ کی لیکن آنکھو سبحان اللہ، جلسہ شہدائے کربلا دے رکھ رہے تو پھر سبحان اللہ نہیں آنکھیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک منٹ روکو بہت سارے ہاتھ تھلے ون تے جس وقت لبیک دا نعرہ وجیا تے کئی بندے چادر نو ہنج کیتا وے، ذرا دوبارہ نعرہ لاویں تے ذرا ویڈیو پھیری ادھر، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا، ماں جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، جس حسین نے ناموس رسالت کے لیے سب کچھ کر دیا، آج اس حسین کا ماننے والا اپنے نبی کی خاطر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اب لگا نعرہ لبیک کا تاکہ میں دیکھوں تو کس طرح لگاتا ہے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اللہم انا نستعینک، آج پڑھی گفتہ دی نماز، اجے میں تنو پوری نماز سکھا کے جانی الحمدللہ تو
میں آ رہا تعوذ اور تسمیہ نہیں طرف پھر سورت فاتحہ نہیں طرف میں آخر تو شروع کی تھی دعائے قنوت تو میں پچھے ریورس کیونکہ اتنے نماز مک جانی نا اللہم انا نستعینو کا اتنے نماز مک رہی ہے اللہم انا نستعینو کا پھر سن لے جدی پلے کچھ نہیں پیا میں دوبارہ سنان لگا اللہم انا نستعینو کا اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ونستغفرو کا اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں ونؤمنو بکا اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں ونؤمنو بکا ونتوکلو علیک اے اللہ ہم تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں ونسنی علیک الخیر اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی بھلائی کے ساتھ تعریف نہیں کرتے ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں وَنَشْكُرُكَ اے اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں وَلَا نَكْفُرُكَ اے اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ ہم اس بندے کو اپنے سے الگ کرتے ہیں جی کوئی تو ہڈی گلی محلے چاہے تو انہوں چھڑو رسول اللہ نو پکڑو امام حسین نال کھڑے ہو امام حسین نے گل کو نہیں کسی امام حسین یزید نے گل نہیں کسی کہ تسی نماز نہ پڑھے کرو یا مسجد نبوی چھوڑ دیو کوئی بندہ میں نے تاریخ ثابت کر کے گل دے کہ یزید نے امام حسین نے گل کی ہوئے کہ تو انہوں میں مسجد نبوی نہ رہن دینا تسی مسجد نبی نماز نہ پڑھا سکنے تسی گنبد خضرا دی سجادہ نشینی نہ کر سکنے تسی لوگاں نال تعلق نہ رکھ سکنے یزید دا مسئلہ اے سی او کہہ رہے سی کہ تسی سب کچھ کرو لیکن لوگاں نو غیرت دی گل نہ دسو تاکہ میری حکمرانی چلدی رہے اور میرے امام نے 6 مہینے کے اصغر اور 4 سال کی سکینہ کو بھی ساتھ لے جا کر کربلا میں قیامت تک ڈیرہ لگا کر حریت اور غیرت اور حمیت اور ولولہ اور جہاد کا اور عزم پہم کا اور جہد مسلسل کا وہ سبق دیا ہے جو رہتی دنیا تک قرآن کی پریکٹیکل تفسیر ہے کہ جب دین پر آکھا ویلا آئے اور یزید جیسے حکمران امت پر مسلط ہو تو پھر میرے نانا کی امت کی ذمہ داری ہے جس دین کی خاطر میں اپنا پاکیزہ خون دے رہا ہوں اس دین کے تحفظ کی خاطر میرے نانا کی امت بھی اپنا پاکیزہ خون ادا کرتی رہے یہ ہے حسینیت آج حضرت میں یہ بات کروں نا آج اگر امام حسین کے فضائل بیان کیے جائیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی جنہیں قرآن نے میرے رسول کا بیٹا کہا جن کو رسول اللہ نے کندھوں پہ اٹھایا جنہیں میرے رسول نے لوریاں دی جن کا جھولا جبرائیل نے جھلایا جن کا کھانا جنت سے آیا عید والے دن جن کے کپڑے جنت سے آئے جن کے لیے میرا رسول سواری بنا یہ سب کچھ امت کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب ان کا مشن بیان کیا جائے تو پھر چپ لگ جاتی ہے اب فضائل بھی بیان کر اور مشن بھی بیان کر ہاں کوفی نہ بن صوفی بن یہ بات ہے نا میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں 72 عیب تھے یزید میں 72 عیبوں کے خلاف امام حسین کھڑے ہوئے آج تمہارے حکمرانوں کے اندر بھی 72 سے زیادہ عیب موجود ہیں وہ شرابی یہ شرابی وہ زانی یہ زانی وہ بے نمازی یہ بے نمازی وہ یہودیوں کا پٹھو یہ یہودیوں کے پٹھو اس کے پیچھے عیسائیت اس کے پیچھے عیسائیت اس کو لیڈ کرنے والے عیسائی ان کو لیڈ کرنے والے عیسائی اس کے پیچھے یورپ اس کے پیچھے یورپ وہ قرآن کا مذاق اڑائے یہ قرآن کا مذاق اڑائے یزید کے دور میں شراب عام ہو ان کے دور میں شراب عام ہو یزید کے دور میں سود عام ہو ان کے دور میں سود عام ہو پھر مجھے بتاؤ یزیدیت میں اور یزید میں کیا فرق ہے یزیدیت ایک نظریہ ہے جس نظریے کے فالو کرنے والے لوگ کروڑوں میں موجود ہیں اور حسینیت بھی ایک نظریہ ہے لیکن حسینیت کے نظریے کو چھپایا جا رہا ہے حسین کے نظریے کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ امت یزیدیت کے نظریے پر لعنت بیچ کر حسین کے نظریے کی ہم نوا بن جائے ہاں اے اللہ نخلاؤ ہاں جی میں چھوڑتا ہوں اور اسے اپنے سے علیحدہ کر میں یفجروک جو تیرا اور تیرے نبی کا فاجر ہے غدار ہے
تو نماز میں کہہ رہا ہے میں چھوڑتا ہوں، نماز کے بغیر اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ اور مجھے اکثر لوگ ایک بات کہتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی غیرت کی بات کی جائے، غیرت کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں اس بندے کا تعلق لبیک کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا 75 سالوں میں غیرت کی بات کی لبیک والوں نے ہے۔ سارے انگریزوں کے کتے نہلاتے رہے ہیں، غیرت کی بات کی لبیک والوں نے ہے۔ آؤ جی حاجی صاحب ماشاءاللہ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بولو جی سبحان اللہ، میں اگلی گل تو آڈے حوالے کر رہا یار، کسی پی ایچ ڈی کو ساڑھے سامنے بھی بٹھا نا، کسی پی ایچ ڈی نو بھی ساڑھے سامنے بٹھانا جڑا حامد میر سن کے دانشور بنا پھرنا ہے، جڑا موم بتی آنٹیاں نو ہی عورت سمجھنا ہے، جو لنڈے کے انگریزوں کو بھی مرد سمجھتا ہے، اس کو ہمارے سامنے بھی تو بٹھا کے بات کروانا کہ ہم بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، سبز پاسپورٹ ہمارے پاس بھی ہے اور نادرہ کا شناختی کارڈ ہم بھی رکھتے ہیں، ہم سے بھی تو بات کرو نا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، حسینیت کیا ہے۔ ہم کوئی اچھوت ہے یا ہم کوئی انڈیا سے آئے ہیں، تم ہم سے بھی بات کرو۔ تاکہ تجھے بھی معلوم ہو کہ دین کی حقیقت کیا ہے، اور دین غیرت کی بات کس انداز میں کرتا ہے۔ دین غیرت کی بات پہلی سورت سے شروع کر دیتا ہے۔ جو بندہ ادھر موجود ہے وہ سبحان اللہ کہے اور میں سورت فاتحہ پڑھوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر نماز کی کتاب سے پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ نکلے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رکو، سورۃ فاتحہ سے پیچھے بسم اللہ آتی ہے، بسم اللہ سے پیچھے تو اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں نا، اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع کر دیجئے آپ نے نماز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بولو سبحان اللہ بن دیئے تھے، اللہ دی پناہ منگیے تو سبحان اللہ بن جا سے۔ کیا میں شیطان مردود سے کیا کرتا ہوں؟ اللہ کی کس سے؟ شیطان مردود سے۔ تو آپ نماز کا آغاز ہی کر رہے ہیں شیطان مردود۔ رجیم کا معنی ہے مردود، تو حضرت جب آپ مردود سے لا تعلقی اختیار کر کے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں قبول کیسے ہوتی ہے؟ پھر امام حسین کی پریکٹیکل نماز کربلا کی بتا رہی ہے، صرف زبان سے تعوذ پڑھنا نہیں، حسین کی طرح کربلا میں پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے جب یزید حکمران ہو جائے۔
یہاں سے آپ نے بات شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے آپ پہلی بات ہی کر رہے ہیں میرا شیطان سے کوئی تعلق نہیں. پھر ہم شیطان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حسین کے مشن کے ساتھ غداری کر رہے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سورۃ فاتحہ شروع ہوتی ہے اور سورۃ فاتحہ ہمارا تجزیہ کرواتی ہے، ہمیں ہمارا محاسبہ کرواتی ہے. سنو، الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا. سننا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کیا بات، حسینیت، یزیدیت، ہر دور کی یزیدیت، بولو یار، ہر دور کی یزیدیت، 61 ہجری کی یزیدیت، 2017 کی یزیدیت، 2018 کی یزیدیت، 2019 کی یزیدیت، 2020 کی یزیدیت، 2021 کی یزیدیت، 2022 کی یزیدیت، ہر دور کی یزیدیت. سنو جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں میں قرآن بھی پڑھے گا، رکے جی. میں علوی امانت غازی عباس علمدار دی اولاد سے میں میدان چھوڑ کے سینہ نسل سبحان اللہ بولو. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں ان کرنے لگا ترجمہ ذرا توجہ کرو. اللہم الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اللہ نہیں بولنا، اونچا بولو. ہاں جڑا غوری کھٹن لگا وہ میں نے پتہ، اونچا بولو. الحمد. ماشاءاللہ جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. خطیب ملت اسلامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب. لعنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ جی. آپ نے دیکھا اس وقت اہل سنت کے سٹیج کے عظیم خطیب اور معروف عالم دین خطیب اہل سنت شیر پنجاب حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب، خطیب اعظم گجرانوالہ، خطیب اعظم سیالکوٹ. آپ محفل کی زینت بنے. میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور پنڈی کی سرزمین پر تشریف لانے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں. سبحان اللہ بولیں اور میں جناب کے حوالے پھر سورۃ فاتحہ کرو. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم. رحم کرنے والا مہربان ہے. مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مولانا حافظ کامران الطاف صاحب مصلی پہ کھڑے ہوئے. کفتوں کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے. یہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں، زور میں بھی لوگ کھڑے ہیں، عشاء میں بھی لوگ کھڑے ہیں. کہنا چاہیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لیکن فرض نماز کے بعد جب ہم سنت نفل پڑھنے کے لیے اکیلے ہو گئے، علیحدہ کھڑے ہو گئے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ میں اکیلا ہوں. حالانکہ آپ اکیلے ہیں، حالانکہ علامہ صاحب آپ اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سورۃ فاتحہ کی یہ آیت بتا رہی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی ساری امت کا نمائندہ بن کے کھڑا ہو. بولو سبحان اللہ یار، اونچا بولو سبحان اللہ. ہاں میرا ٹائم جو ہے نا وہ تقریر کا ختم ہو چکا ہے، لیکن میں اب 5 منٹ لگاؤں گا. میرے بھائی آ چکے ہیں، یہ خطاب کریں گے. میں عبدالحمید چشتی صاحب میرے لیے بہت قابل عزت شخصیت ہیں. پاکستان کے تمام خطباء میں سے میرے لیے بہت قابل عزت شخصیت ہے. یہ تشریف لا چکے ہیں، یہ آپ سے ہم کلام ہوں گے. لیکن میں اب سورۃ فاتحہ سنا کے یزیدیت اور حسینیت نکھیڑ کے جاؤں گا. اب میں نکھیڑ کے جاؤں گا یزید. ہاں جی، کیونکہ جس وقت ختم نبوت کی بات آ جائے تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. یہ تحریک لبیک کی بات ہو رہی ہے، تحریک لبیک کی بات نہیں ہو رہی، غیرت کی بات ہو رہی ہے. غیرت کی بات ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اونچا بولو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ میرے نہیں دیکھو جے تماشا دیکھنا نہیں تو میں اسی رائے تو باہر جانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ نماز میں راستہ مانگا انعام یافتہ لوگوں کا۔ اب عمران خان یوتھیا انعام یافتہ نہیں، پٹواری انعام یافتہ نہیں، جیالے بغیرت انعام یافتہ نہیں، لنڈے کے انگریز اور موم بتیاں انعام یافتہ نہیں، انعام یافتہ ہے داتا علی حجویری۔ اب عمران بغیرت اور یوتھیا بغیرت اور لنڈے کے انگریز پٹواری انعام یافتہ نہیں، انعام یافتہ ہے شاہ رکن عالم، انعام یافتہ ہے مہر علی، انعام یافتہ ہے بابا فضل شاہ کلیامی، انعام یافتہ ہے خواجہ محمد حافظ شریف۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور تیری طرف سے گمراہی کے حقدار ہو گئے۔ اب حضور والا نماز میں کہہ رہے ہو ان کے راستے سے بچا، نماز کے بعد ان کے راستے پہ چل رہے ہو، ان کا راستہ اختیار کرو جن پہ رب نے انعام کیا، اور وہ راستہ حسین کا راستہ ہے، وہ راستہ حسین کا راستہ ہے۔ بس مک گئی تقریر، ہون اتھی میں مکانی سی، اتھی مکانی سی اور اتھے مکا کے ہون میں جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت مند بنائے، ہمیں حسینی بنائے، اور جو تحریک لبیک نے غیرت کی بات کی، اللہ اس غیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پٹواریوں سے، جوتیوں سے، جیالوں سے، نونوں سے، پیٹوں سے، شینوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس بغیرتی اور اس تفرقے سے امت کو محفوظ فرمائے، ناموس رسالت اور حقیقی معنوں میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔